نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم سامعین السلام علیکم۔ پروفیسر عبدالخود چودھری آپ سے مخاطب ہے۔ تو آج میں نے انتہائی اہم موضوع ہے، اس پر بات کرنی ہے۔ وہ موضوع ہے خطبہ غدیر خم۔ تو میں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 کتابیں لکھیں، پھر 4 خلفائے راشدین پر کتابیں لکھیں۔ تو یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کتاب ہے، جو ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں۔ اور یہ میں بتاؤں کہ ان میں نے کتابوں میں نے فقہ کا باب بھی رکھا ہے، جو پہلے کسی نے نہیں دیا، یعنی فقہ دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، فقہ دور عمر رضی اللہ عنہ، فقہ دور عثمان رضی اللہ عنہ، فقہ دور علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بھی بڑے فائدہ مند کتاب ہے۔ ماشاء اللہ میری کتاب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کتاب شروع کرنے کے بعد کتاب مکمل کیے بغیر کتاب چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، آپ بھی محسوس کریں گے۔ تو آج میں جو اس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ آپ کو بتا دیا خطبہ غدیر خم۔ تو خطبہ غدیر خم ہے کیا؟ یہ میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں۔ خطبہ غدیر خم یہ ہے کہ آپ جب آخری حج کے لیے تشریف لے گئے مکہ معظمہ میں، تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن میں حضرت خالد بن ولید کے پاس بھیجا، جو وہاں جہاد کر رہے تھے۔ تو ان سے فرمایا کہ آپ مال خمس لے کر آئیں۔ آپ مال خمس، مال غنیمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے خاندان کا 5واں حصہ۔ تو حضرت علی روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ فوجی دستہ بھی تھا۔ تو وہاں انہوں نے حضرت خالد بن ولید نے کیش آپ کے حوالے کیا، اونٹ قربانی کے حوالے کیے، اور سامان حوالے کیا، اور کنیزیں بھی حوالے کی۔ تو حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے ایک کنیز اپنے لیے مخصوص کر لی۔ انہوں نے شاہ بصری بھی کی، انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا۔ تو اس پر ایک صحابی نے جو تھا وہ حضرت خالد بن ولید سے خط لکھوا لیا اس معاملے پر۔ تو وہ خط لے کر روانہ ہو گیا مکہ معظمہ۔ تو اسی طرح جب اونٹوں کے ساتھ آپ روانہ ہوئے اپنے فوجی دستے کے ساتھ، تو راستے میں اس فوجی دستے نے کہا کہ ہمیں اونٹوں پر سواری کرنے دو۔ تو حضرت علی ناراض ہوئے، تو یہ جو قربانی کے اونٹیں میں سواری نہیں کرنے دوں گا، وہ بھی ناراض ہو گئے۔ پھر جب مکہ معظمہ پہنچ گیا تو آپ نے اپنے جو تھا دستے کا ایک امیر مقرر کیا، اور خود آپ قربانی کے اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے چلے گئے۔ تو جب آپ واپس آئے نا، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا دیکھا کہ اس امیر نے آپ کی اجازت کے بغیر اس فوجی دستے کے لیے نئے کپڑے آپ حضرت علی نے تیار کروائے تھے، تو اس نے بانٹ دیے۔ حضرت علی اس سے ناراض ہوئے کہ یہ تو اس موقع پر نہیں دینے تھے۔ تو انہوں نے جو کپڑے واپس لے لیے۔ وہ فوجی دستہ آپ سے اور بھی ناراض ہو گیا۔ تو اس طرح حضرت خالد کا خط حضرت ایک صحابی بھی آپ سے مل چکا تھا اسی خط کے معاملے میں، کنیز کے معاملے میں۔ تو حضرت علی کے خلاف مکہ میں باتیں ہو رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے دفاع میں وہ خطبہ دیا۔ غدیر خم ایک جگہ ہے مکہ سے جب ہم مدینہ کو جائیں کچھ فاصلے پر، وہاں خطبہ دیا۔ تو اس میں انہوں نے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی و امی نے فرمایا فَكُنْتُ مولا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ مولا سے مالک ہے، جس کا میں مالک ہوں اس کا علی مالک ہے۔ وہ مالک سے کس چیز کا مالک؟ وہ کنیزیں جو ہیں، اور وہ جو ہے مال غنیمت ہے، اور وہ اونٹ ہے، اور جو نقدی تھی، جو اور بھی سامان مال خمس تھا، اس کے بارے میں فرمایا تھا۔ اور یہ قطعاً خلافت کے بارے میں نہیں بتایا، قطعاً خلافت کے بارے میں نہیں بتایا آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ تو خلافت کا تو فیصلہ اللہ پاک نے آپ کی بیماری کے دوران ہی کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے نمازوں میں امام کر دیا۔ وہ واضح حکم تھا کہ نمازوں میں بھی امام یہ ہے، اور خلافت میں بھی یہی امام ہے، خلافت میں بھی یہی امام ہے۔ یہ تو واضح حکم تھا۔ اب لوگوں نے اس پر طوفان کھڑا ہو گیا، جھوٹ کا طوفان، خطبہ غدیر خم۔ انہوں نے 11 جلدوں کی ضخیم کتابیں لکھ دی، جھوٹ پر جھوٹ کا طوفان باندھا ہوا ہے، اور انہیں نہ اللہ تعالیٰ کے ڈالے نہ کچھ، اپنی طرف سے گڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے خطبہ غدیر خم، ٹھیک ہو گیا جی۔ بڑی مہربانی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔